ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تو کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بہت بکریاں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، خوب مال و دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دیں تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ وہ شخص یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے چل دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کہ ایک شخص اور حاضر ہو گیا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے لباس بھی پھٹا ہوا تھا اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور مجھے بھی تھوڑا سا مال عطا کر دیں، فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال و زر بہت ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ، اسے کہہ دو جا کے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال و دولت کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اسے جا کر یہ کہہ دو کہ مال و زر نہ ہوا تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، میں نے اس کو کان تو دیے ہیں، اور اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ وہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی مال و دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتوں کو کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مال دیا، اتنا مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ اے اللہ کے نبی، مال زیادہ ہو یا کم ہو لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے، تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں،
میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس شخص کو کہو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی نیا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جیسے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز اٹھا لیتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چلتے ہو، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہے اور ہمیں پریشانیوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔